اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 16واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے حضور کی توجہ اہل اللہ کے دلوں میں نہیں ہٹتی بلکہ انہیں منور کرتی رہتی ہے۔ 16ویں مجلس 11 ذی قعدۃ النجیب 545 ہجری المقدس کو منگل کے دن بوقت عشاء مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ بات کچھ تقریر کے فرمایا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، دنیا کو ذلیل سمجھو، بتحقیق خدا کی قسم دنیا بعد میں ذلیل ہونے کے ہی خوشگوار ہوتی ہے۔ اے غلام، تیرا قرآن مجید پر عمل کرنا تجھ کو اس کے نازل کرنے والے کے پاس لے جا کر کھڑا کر دے گا، اور تیرا حدیث و سنت پر عمل کرنا تجھ کو رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے روبرو لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمت و قلب سے ہمیشہ اہل اللہ کے قلوب کے ارد گرد سے نہیں ہٹتے، ان کے قلوب کے وہی معطر و خوشبودار بنانے والے، وہی ان کے باطن کے تصفیہ فرمانے والے، اور وہی ان کو زینت دینے والے ہیں، وہی ان کے لیے نزدیکی کا دروازہ کھلوانے والے ہیں، وہی ان کا بناؤ سنگار کرنے والے ہیں، وہی تمام قلوب و اسرار اور درمیان رب عز و جل کے سفیر و قاصد ہیں۔ جب تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ایک قدم بڑھے گا تیری فرحت بڑھ جائے گی، جس کو یہ حالت عطا فرمائی جائے اس پر آپ کی شکر گزاری اور تابع داری کا بڑھانا لازم و ضروری ہے، بغیر اس کے خوش ہونا ہوس ہی ہوس ہے۔ جاہل دنیا میں فرحناک ہوتا ہے اور عالم دنیا میں غمگین رہتا ہے، جاہل تقدیر سے مناظرہ اور جھگڑا کرتا ہے اور عالم اس کی موافقت کرتا ہے اور راضی رہتا ہے۔ اے مسکین، تقدیر سے مناظرہ و مخالفت نہ کر ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ دار و مدار اس پر ہے کہ تو افعال الہی سے راضی رہے اور تو اپنے قلب سے مخلوق کو نکال ڈالے اور اس کے ساتھ خلق کے پروردگار سے مل جائے۔ تو پروردگار سے اپنے قلب اور باطن اور سر سے مل جائے گا، جبکہ تو حق عز و جل اور اس کے رسولوں اور نیک بندوں کی ہمیشہ تابع داری کرتا رہے گا۔ اگر تو اس خدمت گزاری کو کر سکتا ہے تو کر گزر، یہ تیرے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہے۔ اگر تو تمام دنیا کا مالک ہو جائے اور تیرا قلب ان جیسا نہ ہو تو گویا ایک ذرہ کا بھی مالک نہیں۔ جس کا قلب اللہ عز و جل کے لیے صالح ہو گیا اور اس کے ساتھ دنیا و آخرت ہوئی تو وہ حق تعالی کے حکم سے عوام و خواص میں حکومت کرتا ہے۔ تجھ پر افسوس، تو اپنی قدر کو پہچان، تو اولیاء اللہ کے مقابلہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ تیرا مقصود کلی تو کھانا پینا اور پہننا اور نکاح اور دنیا کا جمع کرنا اور اس پر حرص کرنا ہے۔ دنیا کے کاموں میں کارگزار، آخرت کے کاموں میں بطال ہے۔ تو اپنے گوشت کو آراستہ کر رہا ہے اور اس کو کیڑوں اور حشرات الارض کا نشانہ بنا رہا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے جو ہر صبح و شام آواز دیتا رہتا ہے کہ اے اولاد آدم، تمہاری پیدائش موت کے لیے اور تعمیر ویرانی کے لیے اور تمہارا جمع کرنا دشمنوں کے لیے ہے۔ مسلمان کی اپنے تمام کاموں میں نیت صالح ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں کوئی کام دنیا کے لیے نہیں کرتا ہے، وہ دنیا میں آخرت کے لیے عمارت تیار کرتا ہے۔ وہ مسجدیں اور پل اور مدرسہ اور سرائیں بناتا ہے، مسلمانوں کے راستے کو درست کرتا ہے، اور اگر وہ اس کے سوا کچھ بناتا ہے تو بال بچوں اور بیوہ عورتوں اور محتاجوں اور ضروریات کے لیے اس کا یہ فعل بھی اس واسطے ہوتا ہے تاکہ اس کے بدلے میں
آخرت میں اس کے لیے محل تیار ہوں، نہ کہ واسطے اپنے طبیعت و نفس کے۔ جب ابن آدم درست ہو جاتا ہے تو وہ اپنی تمام حالتوں میں حق عز و جل کی معیت میں رہتا ہے۔ اس کا گم ہونا اور موجود ہونا سب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا قلب انبیاء و مرسلین سے مل جاتا ہے۔ وہ تمام ان باتوں کو جن کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں قولاً اور عملاً اور ایقاناً قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دنیا و آخرت میں ان سے ملا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کا یاد کرنے والا ہمیشہ زندہ ہے۔ وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف انتقال کرتا ہے، سوا ایک لمحہ کے اس کے لیے موت نہیں۔ جب ذکر الہی قلب میں جگہ پکڑ لیتا ہے تو بندہ ہمیشہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا رہتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے اس کا ذکر نہ کرے۔ جب بندہ ہمیشہ ذکر الہی میں رہتا ہے تو اس کی موافقت اور اللہ تعالی کے افعال سے رضامند رہنا ہر وقت قائم رہتا ہے۔ اگر ہم گرمی کے آنے کے وقت حق عز و جل کی موافقت نہ کریں تو گرمی ہم کو مصیبت میں ڈال دے، اور اگر ہم جاڑے کے آنے کے وقت اس کی موافقت نہ کریں تو سردی ہم کو ٹھٹرا ڈالے گی۔ ان دونوں میں موافقت کا اختیار کرنا گرمی اور جاڑے کی تکلیف اور ان کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طور سے نزول بلا و آفات کے وقت ان کی موافقت کرب اور تنگی اور تکلیف و تنگ دلی اور اضطراب کو دور کر دیتی ہے۔ اولیاء اللہ کے معاملات کیسے عجیب اور ان کے حالات کیسے اچھے بھلے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ان پر آئے ان کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی شراب معرفت پلا دی ہے اور ان کو اپنی مہربانی کی گود میں سلا لیا ہے اور اپنے انس سے ان کو مانوس بنا لیا ہے۔ اس لیے ضرور کر ان کو خدا کے نزدیک ٹھہرنا اور ما سوا اللہ سے غائب رہنا پسند ہے۔ وہ خدا کے حضور میں ہمیشہ مردہ بنے ہوئے ہیں۔ ہیبت الہی ان کی مالک ہو چکی ہے۔ خدا جب چاہتا ہے ان کو اٹھا دیتا ہے اور کھڑا اور زندہ کر دیتا ہے اور ہوشیار بنا دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں ایسے ہیں جیسے اصحاب کہف رضی اللہ عنہم اپنے غار میں، جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ الْآخِرَ، اور ہم ان کو داہنے بائیں کروٹیں دیتے رہتے ہیں۔ وہی مخلوق میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ تمام حالتوں میں پروردگار عالم سے مغفرت و نجات چاہتے رہتے ہیں۔ یہی ان کی ہمت ہے۔ تجھ پر افسوس، تو دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے اور جنتوں کا امیدوار بنا ہوا ہے جو لالچ کی جگہ نہیں ہے۔ اس کا تو لالچی ہے۔ تو عاریت پر غور نہ کر کہ تو اس کو اپنا گمان کر رہا ہے۔ وہ رعایت تجھ سے عنقریب لے لی جائے گی۔ حق عز و جل نے حیات زندگی تجھے اس لیے عاریت دی ہے تاکہ تو بحالت زیست اس کی اطاعت کرے، لیکن تو نے اس کو اپنا سمجھ لیا ہے اور اس میں جیسا چاہا تو عمل کرنے لگا، جیسا کہ حیات عاریت ہے۔ اسی طور سے عافیت تیرے پاس عاریت ہے، اور ایسی ہی امیری اور امن و جاہ اور جو کچھ تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، تو ان عاریت کی چیزوں میں حد سے تجاوز نہ کر۔ یقیناً تجھ سے ان کا مطالبہ کیا جائے گا، اور ہر نعمت کا جو تیرے پاس ہے اس کا تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ تمہارے پاس جس قدر نعمتیں ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں، تم ان سے خدا کی طاعت پر مدد لو۔ تمام وہ چیزیں جن پر تیری رغبتیں ہیں اہل اللہ کے نزدیک ایسے مشغلہ ہیں جو خدا سے روکنے والے ہیں۔ وہ دنیا و آخرت میں حق تعالی کے ساتھ سلامتی کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتے۔
بعض اولیاء اللہ سے مروی ہے، خلق کے معاملے میں حق عز و جل کی موافقت کر اور حق تعالی کے مقابلے میں خلق کی موافقت نہ کر، جو ٹوٹا وہ ٹوٹ گیا اور جو جوڑا وہ جڑ گیا۔ اللہ کے نیک بندوں سے جو اس کے ہر کام میں موافقت کرنے والے ہیں، حق تعالی کی موافقت کرنا سیکھو۔